میرا سوال حسن بھائی سے یہ ہے کہ مجھے اپنی سوال سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی کہ وہ ایک صاحب ہیں جو خود کو ملحد ہی کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ خود کو اسی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ آتے ہیں. تو وہ بار بار میں نے ان کی زبان بار بار ایک اعتراض استاد گاندھی صاحب پر کرتے ہیں کہ کچھ پروگرام وہ ان کے ساتھ کر رہی تھی. تو میں اس واقعے کی پہلے تصحیح یا تردید حسن بھائی سے کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ٹی وی پروگرام کے دوران انہوں نے گاندھی صاحب سے ایک سوال، وہ کچھ عذاب جزا کے ریلیٹڈ شاید یہ والا ٹاپک تھا. تو انہوں نے ایک اس میں ایک ایگزامپل کے طور پر گاندھی صاحب سے سوال کیا تھا جو وہ آج بیان کریں. مجھے نہیں اس واقعے کی مجھے حقیقت نہیں معلوم ہے، وہ بیان کریں. میں گاندھی صاحب سے سوال کیا کہ اگر ایک لڑکی کچھ لباس پہن کے اس کا ریپ کسی نے کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے؟ اس کو اس کے بدلے مطلب اللہ تو چاہ سکتا، اللہ تو اس پر قادر تھا کہ وہ اس کو روک دے، لیکن اس کو آخرت میں کیا ملے گا اس کے بدلے؟ کیونکہ اس کو تو عزت سے تو اس کی جا چکی ہے. تو گاندھی صاحب نے جواب دیا کہ اللہ اس کو راضی ہو کے اتنا خوش کرے گا کہ وہ بھول جائے گی. تو پھر وہاں کوئی آڈینس وہاں تھی، تو طالب علم وہاں سے ایک طالب علم کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا اگر میں بھی کچھ اسی طریقے کے کپڑے پہن کے تو میں اس کا مطلب میں بھی اسی طریقے سے پھر جنت حاصل کر سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگے، وہ جو صاحب ملد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گاندھی صاحب اس پہ پھر شو چھوڑ کے غصے سے چلے گئے. اس نے شو ہی چھوڑ دیا اور وہ پھر کبھی اس شو میں ہی آئے نہیں، وہ چلے گئے. تو میں حسن بھائی پہلے اس کی تصحیح کر دیتا نا اور اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، پھر مجھے اس پہ کچھ سوال ہے. اسی پہ وہ سوال ہے، وہ میرا اصل سوال. جی، واقعے کی تصدیق کے جو دنیا کے مسلمات ہیں ان میں تو عینی شاہدین کی حصی گواہیاں ہوتی ہیں. تو جو صاحب بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں ان سے گواہی طلب کرنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے ان البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل دینا اس کے ذمہ ہے. تو غامدی صاحب ہوں یا دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، اس سے کسی واقعے کے متعلق بات کرنے کے لیے آپ زبان کھولتے ہیں تو آپ نے دلائل لے کر آنے ہیں. وہ آخر شو ہوتا ہوگا تو وہاں پر اور لوگ بھی ہوتے ہوں گے، اس کا کوئی پروڈیوسر بھی ہوتا ہوگا، وہ کسی چینل کے اسٹوڈیو میں ہوگا تو اس کا کوئی عملہ بھی ہوتا ہوگا، کوئی کیمرہ مین بھی ہوتے ہوں گے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ غامدی صاحب نے کسی موقع پر ان سے جواب نہیں بن پڑا اور انہوں نے چیزوں کو اٹھا کے پھینکا اور وہاں سے وہ نکل کے چلے گئے، اگرچہ سند کے لحاظ سے یہ بات ثقہ راوی بھی ثابت کر دیں تب بھی درایت کے لحاظ سے ناقابل قبول ہے. کیونکہ جن غامدی صاحب کو دنیا جانتی ہے انہوں نے کبھی زندگی میں اس طرح کا رویہ اپنایا ہو تو اس کے لیے کوئی نظائر و شواہد پیش کرنے پڑیں گے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ شواہد لے کر آئے، بیان لے کر آئے کہ فلاں آدمی یہ ہے اور وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک استدلال پیش کر رہے ہیں کہ بھئی میرا ایک سوال ہے اس پر مجھے یہ جواب، تو استدلال پہ بات کریں نا. اس استدلال میں رنگ بھرنے کے لیے یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، میں بھی اس کہانی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی تردید کروں، لیکن صرف ایک منٹ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کہانی جوڑی کیوں جاتی ہے. بھئی استدلال پہ آپ بات کریں. جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوگا تو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا، دوسرے شخص نے سوال کیا، تو یہ استدلال کیا ہے؟ یعنی اس پر آپ دین کا کوئی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ پوچھیں، بات کریں. یہ جو تصویر کھینچی جاتی ہے کہ اس کے بعد جواب نہیں تھا، اس کے بعد شکست ہو گئی اور فلاں اٹھ کے چلا گیا اور یہ ہو گیا، یہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ علمی طور پر تبادلہ خیال زیر بحث نہیں ہے، فتح و شکست زیر بحث ہے. تو آپ فتح و شکست کے اس رویے میں بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی جیت گیا. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، اگر آپ مجھ سے سوالات پوچھیں ابھی استدلال جو ان کا اصل سوال ہے وہ آپ اپنا سوال بنا کر مجھ سے پوچھیں، مجھے اس کا جواب نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھی میں اللہ کی کتاب میں آگے غور و فکر کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں کیوں اٹھ کے جاؤں؟ میں اگر خالق کے مقدمے کو درست سمجھتا ہوں تو اس کو درست سمجھ کے بیان کروں گا، اور جس وقت مجھے اس میں کوئی خلا یا جھول نظر آئے گا تو اپنے اوپر غور و فکر کروں گا، آپ کی بات غور و فکر سے سنوں گا، جا کے استدلال کا دوبارہ جائزہ لوں گا اور پھر دوبارہ آ جاؤں گا اپنی بات کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کے کوڑا دان میں ڈالنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. لوگ اس طرح کے قصے کہانیاں بیٹھ کے گڑھتے ہیں، اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ملحدین ہوں تو ان کی اخلاقیات تو کیا ہوں گی، خود دینی اخلاقیات کو ماننے والے لوگ رسول اللہ کے نام پر اس طرح کی چیزیں گڑھ کے لے آتے ہیں. تو یہ انسانیت کا مشترک مرض ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس کو تو میں ناقابل تبصرہ سمجھتا ہوں. استدلال جو زیر بحث ہے وہ آپ متعین سوال کی صورت میں میرے سامنے رکھیں، میں جو میرے علم میں بات ہوگی میں اس کا جواب دے دوں گا.
جی حسن بھائی، مجھے اصل میں نا اس پہ اب اپنی نصیحت کے لیے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے وہ تو خیر وہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ وہی اس کا پروگرام کے ہوسٹ تھے، ان کی کچھ وہاں سے نکالا گیا، مجھے نہیں پتا. خیر مجھے اس پہ سوال ہے حسن بھائی کہ ہم دین کے اعتبار سے کس حد تک کسی کی بات ہمیں سننی چاہیے، یا اس کو کس حد تک ہمیں برداشت کرنا چاہیے کہ اگر وہ اسی طریقے سے کچھ مطلب چاہے اللہ کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے، یا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ان پاک ہستیوں کے بارے میں ایسا کچھ، کس حد تک ہمیں کسی کی بات سننی چاہیے، اور کہاں تک ہمیں دین پھر جہاں سے ہم نے دین رکاوٹ کرتا ہے کہ بس اب وہاں سے اٹھے بہتر ہے، کہ کس حد تک ہمیں دین کس کا ہے؟ اللہ کا. وہ جس اللہ کا دین ہے، جس حد تک اس نے بات سننے کی اجازت دی ہے اپنے آپ کو، اسی حد تک اس کے ماننے والے بھی گزریں گے. یعنی اللہ اگر فوراً آ کر ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے مہلت دی ہے دنیا میں ایسے لوگوں کو. تو جس کا دین ہے اس نے اتنی مہلت کہ اس کے تو اس دین کو ماننے والے ہیں نا. ہم اس رب سے زیادہ آگے بڑھ کے اس کے دین کے لیے ان سے مہلت کیسے چھین سکتے ہیں؟ بھئی تصویب یا تائید تو خدا سے لانی پڑے گی نا. اس کے دین کی محافظت ہو رہی ہے، اس کے دین کے لیے غیرت کھا رہے ہیں. تو جس کا اپنا دین ہے اس نے تو مہلت دی ہے قیامت تک، اور میں اس کے دین کے لیے اس کے رویے سے آگے بڑھ کر اس مہلت کا خاتمہ کر دوں تو میں اصل میں کچھ نہیں کر رہا سوائے اس کے دین کے خلاف جانے کے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے زمین پہ کہ تمہارے پاس مہلت ہے، جتنا گند پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، اور ہم نے تمہاری رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، اور پھیلاؤ. اور جب تم پھیلانے کے لیے نکلتے ہو ہم شیطان اور مسلط کر دیتے تاکہ اور پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ پھر تمہارے پاس پیش کرنے کو کوئی عذر باقی نہ رہے. تو یہ کام ہے جو اللہ نے کیا ہے. انفرادی سطح پہ مجھے یہ کام کرنا ہے، معاشرے کی سطح پر، نظم کی سطح پر، ریاست کی سطح پر پھر دین کی طرف جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس نے کوئی ہدایت دی ہے تو وہاں پر اس نے مجھے ہدایت دی ہے کہ کوئی شخص علمی اختلاف رکھتا ہے الگ چیز ہے، کوئی شخص گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، لوگوں کے احساسات مجروح کرتا ہے، تو یہ فساد کا ارتکاب ہے. اور فساد کی انٹینشن، فساد کی انٹینسٹی اس کو دیکھ کر نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب نے اپنا ایک آرٹیکل ہے توہین رسالت کی سزا کے عنوان سے، اس میں لکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر شوریدہ سر ہو جائیں اور بار بار بھی ان کو توجہ دلائی جائے، نظام توجہ دلائے، وہ نہ مانیں، تو فساد کی سزاؤں کا اطلاق کرنے کا خدا نے ہمیں اجازت دی ہے. لیکن یہ اختلاف رائے پہ نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب پوٹینشلی فساد وجود پذیر ہو جائے گا.